السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج 3 اگست 2027 جمعرات۔ پچھلے جمعرات کو سوال جواب کی نشست نہیں ہو پائی تھی۔ سوالات تو بہت سارے آئے ہوئے ہیں، بہرحال جو ضروری سمجھا گیا ہے اس کو جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ 10 محرم کو غسل کرتے تھے، اس بار نہیں کیا ہے تو اس کا کوئی کفارہ ہے؟ ایک بات آپ کو بتا دیں، 10 محرم کے بارے میں جتنی باتیں بھی آپ لوگ جانتے ہیں وہ ساری کی ساری جھوٹی ہیں۔ 10 محرم کے بارے میں کوئی بھی چیز شرعی لحاظ سے ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش ہی آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 60 سال کے بعد۔ 60 سال کے بعد جو واقعہ پیش آیا ہے وہ شریعت کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ لہذا اس میں غسل کرنا، سرما لگانا اور فلاں کام کرنا، عاشورے کی نماز پڑھنا یا محرم کے جو بھی آپ جتنی بھی چیزیں کرتے ہیں سب غیر شرعی ہیں، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا کفارے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ سے بچا لیا، شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ کو۔ پوچھا گیا ہے عاشورہ میں 113 بار بسم اللہ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایک وظیفہ بنایا ہے، اور اس کے لیے اگر دن متعین کیا جا رہا ہے تو غلط ہے۔ رہا وظیفہ، کوئی بھی وظیفہ کسی وقت بھی کیا جائے، یہ آدمی کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، آپ کو بھی تجربہ کرنا کر لیں، لیکن یہ 10 محرم کو ہی کرنا چاہیے، اس کے لیے شرعی دلیل چاہیے۔ لہذا یہ بے دلیل جو ہے وظیفہ ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک صاحب نے پوچھا ہے، ہمارے علاقے میں 10 محرم کو لوگ ختنہ کراتے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں ختنہ ہوتا ہے، تو کیا یہ ایسی کوئی حدیث ہے یا ایسا کوئی واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے 10 محرم کو ختنہ کرانے کی کوئی فضیلت ہے؟ ابھی میں نے بتایا کہ 10 محرم کی مناسبت سے جتنی باتیں آپ جانتے ہیں سب جھوٹی ہیں، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے عدت کے بعد جس دن عدت ختم ہو تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ یعنی ایک عورت اگر عدت گزار رہی تھی، چاہے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد یا یہ کہ طلاق دینے کے بعد، عدت گزارنے کے بعد جتنی بھی رسمیں ہماری عورتیں کرتی ہیں وہ سب غیر شرعی ہیں، اور اگر وہ سنت سمجھ کر رہی ہیں تو بدعت کا گناہ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس وقت عدت ختم ہو گئی، اس میں نہ کوئی رسم ہے، نہ رواج ہے، نہ میکے جانا ہے، نہ بازار جانا ہے، نہ پکنک کرنا ہے، نہ لوگوں کا اس دن لا کر کے کپڑا دینا۔ جتنی باتیں بھی آپ کر رہی ہیں عورتیں، ٹوٹل غلط ہیں، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتی بات کہ جس دین کو اسلام میں انٹروڈکشن ہوئے تقریباً 1100-1200 سال ہو رہے ہیں، اور ابھی تک ہم کو بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے، افسوس لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے شریعت کو ایجاد کر رکھا ہے، کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ شریعت پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ دین اسلام اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا قانون ہے، لہذا ہر کام وہ جو شریعت سمجھ کے سمجھا جائے اس کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا حکم لگاتی ہے، لہذا اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ جس میں یہ بات کہی گئی ہو کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، بزرگان دین جو ہیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے؟ یہ بات ایک دم غلط ہے، میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں، نبی کے بارے میں ہے، وہ اس سے الگ مسئلہ ہے، لیکن بقیہ نبی کے علاوہ کسی کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے اور اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے عام آدمی زندہ ہوتے ہیں، یہ ہمارے عقیدے اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے۔ ہم لوگوں کو جو عقیدے میں کتاب بنیادی طور پر پڑھائی جاتی ہے اس میں یہ مسئلہ کبھی زیر بحث نہیں آتا ہے، لہذا یہ سب ہمارا اپنا بنایا ہوا عقیدہ ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا کیا ہے؟ حدیث تو ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ سند کے لحاظ سے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اگر دیکھا جائے معنی کے لحاظ سے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے طلاق دینے کا ایک آپشن رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو طلاق، نہ اللہ کو پسند ہے طلاق اور نہ اس کے رسول کو پسند ہے طلاق، لہذا معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک حد تک بات صحیح ہے، لیکن سندن یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ ایک صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ کیا کسی صحابی، تابعی یا تبع تابعی نے کبھی بھی آج جس طریقے سے لوگوں نے عامل کا پیشہ اختیار کر رکھا ہے، کیا کبھی ان لوگوں نے بھی پیشہ اختیار کیا، بورڈ لگا کر کے، اعلان کر کے، اور باقاعدہ اسی کو زندگی کا ایک حصہ بنا لینا اور اس کے لیے مختلف وقت کا انتخاب کر لینا، الگ الگ ٹائم پر، الگ الگ وقت پر؟ ایسا طریقہ نہ کبھی صحابی میں رہا ہے، نہ تابعی میں رہا ہے، نہ تبع تابعی میں رہا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ دعا اور جھاڑ پھونک یا دم کرنا یہ ایک سنت طریقہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے اس کو پیشہ بنانا ایسا کبھی نہیں ہوا ہے جس طریقے سے آج کے دور میں لوگوں نے اس کو پیشہ بنایا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ چونکہ جھاڑ پھونک جائز ہے جو شرعی حدود کے اندر ہوں تو اس لیے اس کا پیشہ بنانا بھی جائز ہے، تو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ پیشہ صحابی نے یا کسی تابعی نے بنایا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اس چیز کو کبھی بھی پیشہ نہیں بنایا گیا۔ پوچھا گیا ہے کہ حضرت علی افضل ہیں یا حضرت حسین؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کی ایک بڑی بنیاد یہ ہے کہ وہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ حضرت علی داماد رسول ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا داد بھائی ہیں، یہ تمام صفتیں ان کی موجود ہیں، لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو فضیلت حاصل ہے، ان کے مناقب ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ لہذا میری سمجھ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ حضرت علی سے افضل ہیں، میری سمجھ سے اس کے لیے کوئی شرعی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا اگر باپ اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی تقسیم کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے، جو زندگی میں تقسیم کی جاتی ہے یہ پراپرٹی، اس کو وراثت آپ نہیں کہیے، یہ گفٹ ہے۔ اب والد کو چاہیے کہ چونکہ مشترکہ سب لوگ رہ رہے تھے، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ ساری پراپرٹی کو، بھلے بیٹوں نے اپنی محنت سے بنایا ہو اور مل کر کے بھائیوں نے کچھ بنایا ہو، تو ساری پراپرٹی باپ کی پراپرٹی مانی جائے، اور باپ کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ باپ اپنی مرضی کے تحت اس کو برابر تقسیم کرے۔ اس لیے برابر تقسیم کرے کہ تاکہ اس کے اوپر نا انصافی کا الزام نہ ہو اور نا انصافی کا گناہ بھی نہیں ہو۔ اسے بیٹی کو بھی حصہ دے، بیٹے کو بھی حصہ دے، اور بیوی کا بھی حصہ دے، اب اپنے لیے بھی کچھ رکھ لے، چونکہ وہ باپ ہے اور مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی لڑکا زیادہ کمزور ہے، اس کو کچھ زیادہ دے دینا چاہیے، کچھ لڑکا سیٹلڈ ہے اپنی زندگی میں، اس کو کچھ کم کر دے، ایسا بھی وہ کر سکتا ہے۔ اور اگر دیکھتا ہے کہ بھائیوں میں آپس میں اس قسم سے اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے، بہنوں میں اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر چاہیے کہ سب کو برابر دے دے۔ برابر میں دو طریقے کے برابری کی بات کہی جاتی ہے۔ ایک تو برابری یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو برابر دے، بعض لوگوں نے اسی پر فتویٰ دے رکھا ہے، اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ شریعت نے جس طریقے سے اس کا حصہ مرنے کے بعد رکھا ہے اسی لحاظ سے برابری کر دے، یعنی لڑکے کو 2 روپے دے دے اور لڑکی کو 1 روپے دے دے۔ اس طریقے سے باپ کو کرنا چاہیے۔ اگر باپ نے ایسا نہیں کیا اور کوئی طرفداری کی تو یہ تو ہے، اسے مان لیا جائے گا کیونکہ وہ گفٹ ہے، لیکن یہ کہ عند اللہ وہ گنہگار ضرور ہوگا کہ اس نے اپنے بچوں کے درمیان میں ناانصافی کیوں کی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے اپنے ایک بچے کو ایک باغ یا کوئی زمین کا حصہ گفٹ کرنا چاہا. تو انہوں نے چاہا کہ میں نے جو یہ اپنے بیٹے کو گفٹ کیا ہے تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں، ساکشی بنا لیں، وٹنس بنا لیں. اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا میں نے یہ فلاں حصہ فلاں جائیداد اپنے بیٹے کے نام کی ہے، لہذا آپ اس پر جو ہے وہ گواہ بن جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ نے ایسے ہی تمام اور بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں غلط چیز پر گواہ نہیں بنتا. اس سے پتہ چلا کہ زندگی میں اگر کوئی آدمی بیٹوں کو دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ برابر سبھی بیٹوں کے درمیان میں برابری کا حق ادا کرے، کیونکہ وہ والد ہے اور سب اس کی سگی اولاد ہیں. ایک سوال پوچھا گیا ہے، اگر کوئی پوچھے کہ آپ ہندوستانی ہیں یا مسلم ہیں تو ہم کو کیا جواب دینا چاہیے؟ یہ اس کے پہلے بھی غالباً کبھی ہم نے تقریر میں اس کا ذکر کیا ہے، ایسا پیش آ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں سب سے پہلے تو جواب یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی دونوں آنکھیں ہیں، داہنی اور بائیں، آپ اس میں سے کس کو زیادہ چاہتے ہیں؟ دونوں آنکھیں ہماری ہیں، لہذا ہم دونوں کو برابر چاہتے ہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم مذہب کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے پہلے مسلم ہیں اور شہریت کے لحاظ سے ہم پہلے ہندوستانی ہیں. اس طریقے سے منہ توڑ جواب دینا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ ہمارے اوپر اس قسم کے الزام لگانے کے لیے ایسے سوالات کرتے ہیں. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ شادی میں جو مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی رسمیں ہوتی ہیں، اس میں شرعی لحاظ سے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اس کا احاطہ کرنا کہ کس علاقے میں کیا کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہر علاقے والوں نے اپنی روایتیں، اپنے باپ دادا کی روایتیں، اپنے علاقائی روایتیں بنا رکھی ہیں، تو یہ پتہ ہی نہیں پایا جا سکتا ہے کہ کتنی رسمیں لوگوں نے نکاح میں ایجاد کی ہیں. چند باتیں میں نقل کر رہا ہوں، اگر آپ کی رسم اس سے ٹکرا رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر وہ رسم کسی قوم کی رسم سے مشابہت کھاتی ہے تو ایسی شکل میں ناجائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی قوم کا ایک فرد ہے. مثال کے طور پر وہ رسم ہندو لوگ کرتے ہیں وہی آپ بھی کر رہے ہیں، لہذا وہ ناجائز ہے. اسی طریقے سے اگر وہ عقیدہ رکھ کر کے رسم کی جا رہی ہے، اس کا تعلق اس کے فیت اور عقیدے سے ہے، تو زیادہ تر چانس ہے کہ یہ رسم شرک ہوگی. اور اگر وہ ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہے، اور وہ یقینی بات ہے نکاح میں کوئی بھی رسم شرعی لحاظ سے ہے ہی نہیں، لہذا اگر ثواب سمجھ کر کرے گا تو اس کو بدعت کا گناہ ملے گا. اور اگر اس نے اس کو لازم سمجھ کر کیا کہ نہیں یہ تو کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں، تو لازم کرنے والے کو بھی بدعت کا گناہ ہر حال میں ملے گا. اسی طریقے سے اگر وہ رسم شریعت کے کسی بھی حصے سے ٹکراتی ہے، اس کے خلاف ہے، تو پھر ایسی شکل میں وہ یا ناجائز ہوگی یا حرام ہوگی. اور اگر وہ اوپر بتائی ہوئی چیزوں میں سے کسی میں نہیں ہے تو وہ فضول ہوگی. اگر فضول ہوگی تو اسراف کا گناہ ملے گا اگر اس میں پیسہ خرچہ ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ چونکہ اسلام میں نکاح کو آسان کیا گیا ہے، اور جب رسموں سے کسی چیز کو قید کیا جاتا ہے تو وہ چیز مشکل ہو جاتی ہے. تو ایک طرف اسلام بولے کہ نکاح آسان کرو اور دوسری طرف اس میں رسمیں لگا کر کے اس کو مشکل بنائے، تو یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. لہذا حقیقت یہ ہے کہ نکاح کے لیے اسلام میں جتنی بھی رسمیں بھارت میں یا دنیا میں کی جا رہی ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نکاح ہے کیا؟ دو آدمیوں کا راضی ہونا کہ ہم ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس میں دو گواہ ہونا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لڑکی کا ولی بھی راضی ہو. اگر یہ چیزیں ہو گئی اور مہر کی ایک رقم متعین ہو گئی تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ جتنی بھی چیزیں کر رہے ہیں یہ سب ہماری عورتوں کی بنائی ہوئی رسمیں ہیں، یا یہ مردوں کی بنائی ہوئی ہیں، یا علاقے کی بنائی ہوئی ہیں، یا کسی کی نقل کی جا رہی ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے محفل میں بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی کو 5 بار طلاق دیا، یعنی اس طریقے سے اس شخص نے کہا کہ تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، اس طریقے سے 5 بار اس نے یہ بات کہی۔ اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ میں نے محض تاکیدن کہا ہے، میرا ارادہ جو ہے وہ 3 طلاق دینے کا نہیں تھا۔ تو حنفیہ کے نزدیک یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نے محفل میں بیٹھ کر طلاق کہا اور 3، 5، 10، 20 بات جو بھی کہا، اور اس کے بعد وہ حلفیہ بیان لیتا ہے کہ میرا ارادہ محض ایک ہی دینے کا تھا اور اس کی تاکیدن میں نے یہ الفاظ میں کہے ہیں، تو پھر ایسی شکل میں اس شوہر کی بات مان لی جائے گی اور ایک طلاق ہی واقع ہوگی اور وہ طلاق رجعی ہوگی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا ہر خواب کی تعبیر ضروری ہے اور ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے؟ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے۔ خواب کی 3 قسم ہوتی ہے، ایک خواب خیالی ہوتے ہیں، ایک خواب شیطانی ہوتے ہیں اور ایک خواب رحمانی ہوتے ہیں۔ جو خیالی خواب ہوتے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے، جو شیطانی خواب ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے، جو خواب رحمانی ہوتے ہیں انہی کی تعبیر ہوتی ہے۔ اب یہ پتہ لگانا اس معبر کا کام ہے جو تعبیر بتاتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کا خواب ہے، اور جس کا علم بہت کم علماء کو ہے، بہت کم، یعنی 1% بھی نہیں، 0.1% اگر کہا جائے تو صحیح بات ہے کہ خواب کی تعبیر جاننے والے 0.1% بھی لوگ نہیں ہیں، کیونکہ یہ خواب کی جو تعبیر ہے نا یہ بہت علم مانگتا ہے اور اتنا علم ہم لوگوں کے پاس ہوتا نہیں ہے، لہذا ہم خواب کی تعبیر صحیح معنی میں بتا نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا ہے کہ نہیں ہر خواب اپنی تعبیر رکھتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مقتدی جب امام کے ساتھ سلام پھیرتا ہے تو کیا اس کا بھی سلام یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ضروری ہے یا محض گردن پھیر دے تو کافی ہے؟ ہمارے یہاں فتویٰ یہ ہے کہ مقتدی کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا واجب ہے، وہ السلام علیکم کہہ کے ہی گویا کہ وہ نماز سے اپنی فارغ ہوگا، لہذا اس کو امام کے ساتھ السلام علیکم کہنا چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب ایک حدیث ہے کہ جب امام ولضالین کہے تو آپ آمین کہیے، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ جب تم ولضالین کہو تو آمین کہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب امام کہے ولضالین تو آمین کہو، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ بات آپ نے جو کہی ہے یہ بہت حد تک جو ہے وہ مدلل ہے اور معقول دلیل ہے ان لوگوں کی جو لوگ سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، اور ہم نے بھی اپنی کسی تقریر میں غالباً یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ جب تم ولضالین کہو تو تم آمین کہو۔ یہ کہنے کے بجائے اللہ کے رسول نے کہا کہ جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کو، اس کا مطلب تم نہیں پڑھ رہے ہو، لہذا یہ دلیل اس طریقے سے جو لی گئی ہے کافی مضبوط دلیل ہے اور اس پر جو ہے وہ غور و خوض کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ زمین کو کرائے پر دینا کیسا ہے؟ دیکھیں 2 طریقے کی زمین ہوتی ہے، ایک زمین ایسی ہے جو کھیتی والی ہے اور ایک زمین ایسی ہے جو ایسے پڑی ہوئی ہے۔ زمین کو کرائے پر دینا اور لینا دونوں جائز ہے۔ کھیتی والی زمین پر یہ بات نہیں طے ہونی چاہیے کہ جو پیدا ہوگا میں اسی میں سے اتنا کرایہ دوں گا، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی یہ زمین ہے 2 ایکڑ 1 ایکڑ جو بھی ہے، ہم اس کا کرایہ سال میں جو ہے وہ 20,000 روپے دیں گے ہم، اور یہ بھی بتا دیں کہ ہم اس پہ کھیتی کریں گے اور جو دل چاہے گا کھیتی کریں گے، یہ کہہ کر کے وہ کرایہ پر لے لے، چاہے وہ کھیتی کرے چاہے وہ خالی رکھے، جو بھی چاہے وہ کرے، تو ایسی شکل میں بھی جو کرایہ طے کیا گیا ہے وہ کرایہ طے کرنا جائز ہے اور اس کا لینا بھی جائز ہے۔ لیکن جو اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ یہ میری زمین ہے
اور آپ یہ لے لیجئے اور ہر فصل پر ہم کو 4 کنٹل 5 کنٹل جو پیدا ہو اس پیداوار میں سے ہم کو ہر حال میں جو ہے وہ اتنا دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا یہ کہ آپ پیدا کریں یا نہیں پیدا کریں، ہم کو ہر حال میں ہر فصل پر اتنا غلہ دیں، یہ نہیں کریں، بلکہ آپ مطلقاً کہہ دیں کہ یہ زمین آپ کو کرائے پہ دے رہا ہوں، آپ ہم کو 10,000 روپے 20,000 روپے کرایہ دیجئے، یا یہ کہ سال میں ہم کو جو ہے 10 کنٹل دھان دے دیجئے، چاول دے دیجئے، ہم سے کوئی بحث نہیں کہ آپ اس میں 4 فصل اگائیں یا 5 فصل اگائیں۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو پھر کرائے پر لینا اور دینا جائز ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نے صرف 10ویں تاریخ کے محرم کا روزہ رکھا، 9 تاریخ کا نہیں رکھا یا 11 تاریخ کا نہیں رکھا، تو اس کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اس کے پہلے بھی غالباً یہ بات ہو چکی ہے کہ اب یہودی لوگ جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے ہیں، لہذا اگر کوئی آدمی صرف 10 محرم کا بھی روزہ رکھ لے تو 10ویں عاشورہ کے روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے اس کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہ 9-10 بھی رکھے تو بہت اچھا اور بہتر ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے۔ اگر کسی آدمی نے صرف جمعہ کے دن روزہ رکھ لیا اور وہ روزہ اس نیت سے رکھا کہ میرا جو قضا روزہ تھا وہ ادا ہو جائے، تو کیا اس کا روزہ ادا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پوچھا گیا ہے کہ یہ ہاتھوں میں دھاگے باندھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس میں بریلوی اور دیوبندی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ہاتھوں میں جو مختلف قسم کا دھاگا باندھا جاتا ہے یہ غیروں کی مشابہت ہے، لہذا یہ قطعی جائز نہیں ہے، چاہے وہ قبروں پہ جا کے دھاگا لایا جائے، باندھا جائے، اور چاہے کسی مندر والے اور کسی بابا کے پرشاد کے نام پر لایا جائے۔ ہر قسم کا دھاگا جو باندھا جا رہا ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو گیا ہے، لہذا یہ شرک ہے۔ علماء دیوبند اور علماء بریلوی میں پیر میں دھاگے باندھنے میں بریلویوں کا اختلاف ہے، لیکن ہاتھ کے دھاگے باندھنے میں اختلاف نہیں ہے، لہذا یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں یہ بریلویوں کے ہاں جائز ہے، یہ کسی کے ہاں جائز نہیں ہے، یہ غیروں کا کلچر ہے اور غیروں کی مشابہت ہے، لہذا یہ شرک ہے۔ ہاتھوں میں اس قسم سے دھاگا باندھا جائے عقیدے کے تحت، یا کہیں قبر سے لے کر کے آیا جائے، کسی کے مدار پر کا دھاگا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی عورت عدت گزار رہی ہے اور اس کو حیض نہیں آتے ہیں، یعنی بوڑھی ہو گئی ہے، تو پھر ایسی شکل میں وہ اپنے عدت کے دن کیسے گزارے؟ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ اگر حیض نہیں آتا ہے وہ 3 مہینہ عدت گزار لیں، 3 مہینہ عدت گزار لیں، اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو 4 مہینہ 10 دن عدت گزار لیں۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا غیر محرم عورتیں کیا غیر محرم کے ساتھ حج پہ جانے والی عورتوں کو یہ کہہ کر قیامت میں چھٹکارا مل جائے گا کہ میں نے حج غیر محرم کے بغیر نہیں کیا، یعنی غیر محرم کے ساتھ گئی یا محرم تھا ہی نہیں، اور میں نے حج کیا اس لیے کہ سرکار نے اجازت دے رکھی تھی کہ عورتیں بغیر محرم کے جا سکتی ہیں، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اگر سرکار یہ جو دنیا کی ہے یہی سرکار اگر آخرت میں ہے تب تو ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی انہی کا بنایا ہوا یہاں بھی قانون ہے وہاں بھی قانون ہے، تب تو آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر سرکار اوپر دوسرے کی ہے اور زمین پر دوسرے کی سرکار کے تحت آپ نے فیصلہ کیا ہے، تو جنت اور جہنم کے فیصلے جو سرکار کرتی ہے اس سرکار کی بات ماننی ہوگی۔ یہاں کی سرکار آپ کو کوئی بھی سہولت دے دے، اپنے قانون کے تحت ملک کا سمویدھان بنا کر کے سہولت دے دے، تو بھی شرعی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ٹھہرے گی، کیونکہ سرکار اصل اللہ کی ہے۔ اللہ کی سرکار، اللہ نے حج کے بارے میں کیا کہا ہے اس لحاظ سے قیامت پہ فیصلہ ہوگا۔ لہذا یہ عورت جو یہ سمجھ رہی ہے کہ نہیں اب تو چونکہ فیصلہ ہی آ گیا ہے، لہذا اگر میں حج بغیر محرم کے کر لوں گی تو میرا حج ہو جائے گا، حج تو ہو سکتا ہے ہو جائے لیکن حج قبول نہیں ہوگا اور گناہ ضرور ملے گا جو بغیر محرم کے سفر کیا گیا ہے۔
ایک صاحب نے پوچھا ہے، عجیب و غریب سوال پوچھا ہے اور کہا ہے کہ مولانا صاحب اس کو سوال جواب میں ضرور شامل کیجئے، کیونکہ ایسا ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کو سوال جواب کی نشست میں ڈالا جائے تاکہ سب کو اس کا جواب معلوم ہو۔ سوال یہ پوچھا ہے کہ ہم سنی حنفی ہیں اور ہمارا لڑکا اہل حدیث ہو گیا ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسی ترکیب بتائیں کہ وہ اپنے پرانے مسلک پر واپس آ جائے۔ اور ہم لوگ درود فاتحہ والے لوگ ہیں اور وہ ان سب چیزوں کا انکار کرتا ہے اور لڑکا گھر میں رہتا ہے، بہت زیادہ ٹینشن ہے۔ دیکھیں صحیح بات کہہ دیں گے آپ ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ شرک اور بدعت کے ماحول سے نکل کر کے ایک ایسے مسلک پہ چلا گیا جہاں پر شرک اور بدعت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اہل حدیث کے یہاں کم سے کم ایک بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کے یہاں شرک نہیں ہوتا اور بدعت نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا بچہ چلا گیا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، اس میں وظیفہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی آپ کے ہاں رہتا تو وہ شرک بھی کرتا، بدعت بھی کرتا، تو ان دونوں چیزوں سے بچ گیا، تو اس میں آپ کو پریشانی کیا ہے؟ کوئی پریشانی نہیں، میری سمجھ سے تو ٹھیک ہوا، جو ہوا اچھا ہوا۔ پوچھا گیا ہے کہ ہم نے اس بار تعزیہ نہیں رکھا، لوگ ڈرا رہے ہیں کہ تمہارا نقصان ہو جائے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا، جب پہلی مرتبہ آپ نے رکھا تھا اور اس کے پہلے نہیں رکھتے تھے تو نقصان ہو گیا تھا، نمبر 1۔ اور تعزیہ جتنے سال سے آپ رکھ رہے تھے اس درمیان میں جو نقصان ہوا وہ کس وجہ سے نقصان ہوا؟ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، غلط عقیدہ ہے۔ تعزیہ داری تو اہل تشیع میں بھی نہیں ہے، ان کی کتابوں میں بھی تعزیہ داری نہیں ہے، تعزیہ رکھنا نہیں ہے۔ یہ تو تیمور لنگ بھارت کا جو ہے وہ حکمران تھا، اس نے شروع کیا ہے، تو یہ تو کوئی شرعی لحاظ سے تعزیہ داری کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ آپ عقیدے کے اگر ڈھلمل یقین ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے اور آپ کا نقصان ہو جائے، لیکن اگر آپ کا یقین ہے کہ نقصان اللہ کرتا ہے، تعزیہ نہیں کرتی ہے، تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ ایک دم گھبرائیں نہیں، لوگوں کو بکنے دیں، اور اگر نقصان ہو بھی جائے تو بھی یہ کہیں ہمارے اللہ نے نقصان کیا ہے، ہم اس کو برداشت کریں گے۔ تب آپ کا عقیدہ پختہ ہوگا اور معلوم ہوگا کہ آپ کا صحیح عقیدہ ہے یا نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر والدہ اس وجہ سے لڑکے سے ناراض ہیں کہ لڑکے نے اپنی بہن سے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ اپنے سسرال میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے، تو والدہ کی ناراضگی بجا ہے یا نہیں؟ یعنی والدہ چاہ رہی ہیں کہ لڑکی میکے میں رہے، بھائی لوگ اور بہو بیویاں ان کے چاہ رہی ہیں کہ ننند اپنے سسرال میں رہے، تو اب والدہ اس بات پہ ناراض ہیں کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ وہ اپنے سسرال میں رہے۔ اس بات پہ جو ناراض ہے والدہ، ان کی ناراضگی بے تکی ہے، ایسی ناراضگی شریعت میں معتبر نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، ان کے ناراض ہونے پر آپ ناراض نہ ہوئیے، آپ ان کو منانے کی کوشش کرتے رہیے، نہ ان کو الٹ کر جواب دیجیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ والدہ ناراض جو ہوئی ہیں کیونکہ اس کی شرعی لحاظ سے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جو آپ نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے۔ لڑکی کی شادی ہو گئی ہے، اس کو چاہیے، خود چاہیے لڑکیوں کو کہ سسرال میکے میں رہنے کے بجائے سسرال میں زیادہ رہنے کی عادت ڈالیں۔ میکے میں جب زیادہ لڑکیاں رہیں گی تو یقینی بات ہے کہ پھر بھابھی اور ننند کی لڑائی ہونا لازم ہے، اور اسی لڑائی سے بچنے کے لیے اس بھائی نے یہ بات امی سے کہہ دیا اور امی ناراض ہو گئیں۔ امی کو بیٹے کی بات پر خوش ہونا چاہیے کہ بیٹا تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ بیٹی جب بیاہ دی جاتی ہے تو اس کا اصل گھر اس کی سسرال ہوتی ہے۔ تو آپ نے جو کہا صحیح کہا، لہذا بیٹے کو یہ غم نہیں کرنا چاہیے کہ امی ناراض ہیں، سمجھاتے بجھاتے رہنا چاہیے، سلام کلام کرتے رہنا چاہیے، بولتے رہنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن والدہ کی ناراضگی بے تکی ہے اور غیر اسلامی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کی 2 بیٹی ہے اور 2 بھائی ہیں، تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اگر اور کوئی موجود ہی نہیں ہے، صرف 2 بیٹی اور 2 بھائی ہیں، تو 66.6% یعنی 2/3 حصہ جو ہے وہ بیٹیوں کو دے دیا جائے، اور 1/3 حصہ جو بچے یعنی 33% تقریباً وہ دونوں بھائی برابر بانٹ لیں۔ ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ اگر دوسری شادی ہمارے شوہر نے کی ہے اور ہم سے اجازت نہیں لی تو کیا وہ شادی منعقد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ عورتوں کو غلط فہمی ہے کہ مرد جب دوسری شادی کرے تو اس کو چاہیے کہ پہلی بیوی سے اجازت لے۔ پہلی بیوی سے اجازت لینا کوئی ضروری نہیں ہے،
बीवी को इत्तला कर दे, ये भी काफ़ी है, और इत्तला ना करे तो भी शादी हो जाएगी और ना शौहर गुनहगार होगा। एक साहब ने पूछा है कि बहन ने पूछा है कि मैंने खुला लिया है और मैं 4 साल से अपने शौहर से अलग रह रही हूँ, तो भी क्या मुझे इद्दत गुजारनी होगी या नहीं? इद्दत हर हाल में गुजारनी होगी। 10 साल भी आप अलग रही हैं और जब तलाक हो या खुला हो तो इद्दत तो हर हाल में गुजारनी ही गुजारनी है। पूछा गया है कि मेरे शौहर का इंतकाल 22 जनवरी 2023 को हुआ और मुझे इत्तला 21 जुलाई 2023 को मिली, तो अब मैं इद्दत कब से गुजारूं? देखें, 22 जनवरी को जब 2023 को इंतकाल हुआ है और आपको इत्तला जुलाई में हो रही है, तो इसका मतलब 4 महीना 10 दिन के बाद आपको इत्तला हुई, बल्कि और ज़्यादा महीना गुजर गया है। लिहाजा अब आपकी इद्दत ख़त्म हो गई है। अब आपको 4 महीना 10 दिन इद्दत गुजारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बातें आपसे रखना चाहते थे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।